یہ ہے آپ کا مملکت خداداد پاکستان، جس کے آج آپ باجے بجا کر آزادی منا رہے تھے، باجے بجا کر، پوں پوں بجا کر۔ قائد اعظم کو جا کر جگاؤ کہ تو نے جو ہمیں پاکستان بنا کر دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جس میں قرآن پڑھنے والوں کی یہ قدر ہے، قرآن مجید کو تم کچھ نہیں سمجھتے۔ عوام بیچارے تو دل سے لگاتے ہیں، عوام کی بات نہیں ہے، یہ بات حکمرانوں کی ہے۔ اور یہ بھی میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دین نے، ہمارے قرآن اور سنت نے حکمرانوں کو بہت کچھ دیا، لیکن حکمرانوں نے ہمارے دین کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام نے حکمرانوں کو بہت نوازا۔ پہلی بات تو مکہ مکرمہ میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تھا تو لوگوں کا عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ جب ہم مر کر زمین میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ دوبارہ ہم پیدا نہیں ہو سکتے۔ کسی کو دیکھا ہے دوبارہ پیدا ہوتے ہوئے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو دوبارہ آیا ہو دنیا میں واپس، لہذا مر کر مٹی ہو جانا ہی ہے، ہم نے واپس نہیں آنا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اس عقیدے کو بیان فرمایا، فرمایا زمین آسمان ہم نے جو بنائے ہیں یہ ایسا ہی بنا دیا۔ آپ ایک چھوٹا سا مکان بناتے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ ایک کالج یونیورسٹی بنائیں آپ بہت بڑی، اور اس میں سے کوئی مقصد نہیں ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ مخلوق کا حال ہے کہ مخلوق بھی کوئی چیز بغیر مفاد کے، بغیر مقصد کے نہیں بناتی، تو ہم نے آسمان اور زمین ایسے ہی بنا دیا۔ تو یقیناً ہم نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یونیورسٹی جب بنتی ہے نا تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی تعلیم ہوگی، تعلیم کے بعد امتحان ہوگا اور رزلٹ ہمیں ملے گا کہ اس یونیورسٹی بنانے سے ہمیں کیا ملا، کتنے افراد تیار ہوئے۔ تو ہم نے جو یہ بنایا ہے اتنا بڑا جہان، یہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنت کی طرف کون راغب ہے اور جہنم کی طرف کون راغب ہے۔ تو امتحان لینے کے لیے ہم نے تمہیں یہاں پر چھوڑا ہے، اور تمہیں ایک دن ضرور ہمارے پاس آنا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ ایک تو یہ مضمون ہے، اور دوسرا مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا۔ اس میں سب سے پہلی بات جو حضور کو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن مجید کی دولت دی ہے، اور 7 آیتیں وہ دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ الفاظ کا میں نے ترجمہ کیا ہے، 7 من المثانی والقرآن العظیم۔ ہم نے آپ کو قرآن کی بڑی دولت دی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز محسوس کرنے کی اور نوٹ کرنے کی ہے کہ جس آدمی کے پاس حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، ایک آدمی کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو غنی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو میرا امتی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو جو دولت نہیں سمجھتا وہ حضور کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ابھی حال ہی میں ہمارے ایک نیزہ باز کے بارے میں خبر آئی ہوگی، نیٹ پہ بھی دنیا میں چلا کہ ایک نیزہ باز نے عالمی ریکارڈ قائم کیا، تو ہماری حکومت نے اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا۔ 1 کروڑ 7 کروڑ ہے، 20 کروڑ روپے کا انعام۔ اور ہمارے مدرسے کے ایک بچے نے عالمی ریکارڈ قائم کیا تلاوت قرآن مجید کی میں، اس کو 1 کروڑ بھی نہیں دیا گیا۔ یہ ہے آپ کا مملکت خداداد پاکستان، جس کے آج آپ باجے بجا کر آزادی منا رہے تھے، باجے بجا کر، پوں پوں بجا کر۔ قائد اعظم کو جا کر جگاؤ کہ تو نے جو ہمیں پاکستان بنا کر دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جس میں قرآن پڑھنے والوں کی یہ قدر ہے، قرآن مجید کو تم کچھ نہیں سمجھتے۔ عوام بیچارے تو دل سے لگاتے ہیں، عوام کی بات نہیں ہے، یہ بات حکمرانوں کی ہے۔ اور یہ بھی میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دین نے، ہمارے قرآن اور سنت نے حکمرانوں کو بہت کچھ دیا، لیکن حکمرانوں نے ہمارے دین کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام نے حکمرانوں کو بہت نوازا، اتنی بڑی ریاست ان کو جو دی ہے وہ اسلام کے نام پر دی ہے جی۔ آپ کے ملک میں 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں میں 5 صوبے ہیں، 4 5 صوبوں میں الگ زبان بولی جاتی ہے۔ کیا آپ زبان کی بنیاد پر ملک لے رہے تھے؟ جب 5 زبانیں بولی جاتی ہوں تو زبان کی بنیاد پر ملک نہیں ملا۔ جب آپ 5 قومیتیں دنیا میں رہتی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو آپ کو قومیت کی بنیاد پر بھی ملک نہیں ملا۔ آپ
اپنے وسائل کی بنیاد پر ملک لے رہے تھے تو آپ کے وسائل اپنے نہیں، پانی آپ کا انڈیا سے آ رہا ہے، وسائل بھی آپ کے پاس اپنے نہیں ہیں، وسائل دوسروں سے لیتے ہو، تو نہ تو آپ نے قومیت کی بنیاد پر ملک لیا، نہ آپ نے زبان کی بنیاد پر لیا، نہ آپ نے وسائل کی بنیاد پر لیا۔ آپ نے اگر ملک لیا، آپ کو ملک ملا تو اسلام کے نام پر ملا۔ آپ نے اسلام کو کیا دیا وہ ذرا بتائیے۔ مدارس مساجد پر تو ہر وقت حملے کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، لیکن مدارس مساجد آپ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک لیا وہ کچھ نہیں دے رہے، انہوں نے اسلام کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، ککھ بھی نہیں دیا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو دولت جو نہ سمجھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور کا امتی نہیں ہے۔ اب حضور کو یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں اور قرآن دیا، اتنا بڑا قرآن، قرآن کو عظیم کا لفظ کہا گیا، والقرآن العظیم۔ اور ہمارے یہاں اس کی حیثیت کیا ہے وہ ہم خود اپنے گریبان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے کہ بچہ 8 گھنٹے تو تعلیم حاصل کرے گا، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کے لیے بہت ہے، اور وہ بھی قرآن کے الفاظ طوطے کی طرح اس کو پڑھا دیتے ہیں، ہم نے سمجھا بہت ہو گیا، نہ قرآن کا معنی سمجھتا ہے نہ مفہوم سمجھتا ہے۔ دوسری بات کہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ہمارے بہت سارے حضرات کے اندر چلتا ہے، عوام الناس میں بھی چلتا ہے، کچھ لوگ خواہ فتنہ بازیاں کرتے ہیں کہ جی امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا حدیث بے شک یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فاتحہ کی حیثیت نماز میں کیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا اس حدیث میں، یہ نہیں بتایا گیا کہ نمازی کا فاتحہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ 2 چیزیں یہاں ذہن میں رکھیں، فاتحہ کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، فاتحہ نماز میں ضروری ہے، نمازی کا فاتحہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو امام ہو تو پڑھے، منفرد ہو تو پڑھے، مقتدی ہو تو خاموش رہے، یہ الگ حدیث میں موجود ہے۔ یہ دوسری حدیث میں موجود ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، امام جب قرات کرے تو خاموش رہو۔ ہماری فقہ میں 4 امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، 4 فقیہ ہیں۔ چاروں فقہاء میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ایک روایت امام شافعی کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے کہ امام شافعی کہتے تھے کہ فرض میں بھی امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور دوسرا شاگرد امام شافعی کا یہ نقل کرتا ہے کہ مقتدی کو جب امام کی آواز آ رہی ہو خاص طور پر تو اس وقت بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو خاموش رہنا ہے۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی سلام پھیرا اور صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ کون پڑھ رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے کہا جی رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پڑھو، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، صاف حدیث میں یہ موجود ہے کہ حضور نے منع کیا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرْأَةِ کہ اب اس کے بعد لوگوں نے فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے چھوڑ دی۔ شروع میں اجازت تھی، یہ یاد رکھیں، شروع میں فاتحہ بھی پڑھتا تھا مقتدی تو سورت بھی پڑھتا تھا، کیونکہ عرب میں سیکھنے اور یاد کرنے کا رواج وائے وائے ہے، لکھنا رواج نہیں تھا۔ جیسے ہم آج کل لکھی ہوئی چیز کو یاد کرتے ہیں نا، عرب میں یہ چیز معیوب تھی، اگلا سناتا تھا اور یہ یاد کر لیتا تھا، بس یہ طریقہ چلتا تھا، عرب میں دستوری یہی ہے۔ اس لیے جب جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نا اگر پہلی وحی میں کہ اقرا پڑھیں تو آپ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اچھا جب جبرائیل امین نے آگے سورت کی آیتیں پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیں وہی آیتیں، 5 آیتیں سورہ علق کی شروع والی۔
عرب میں دستوری یہی تھا، تو چونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو سکھانے کے لیے اجازت دی گئی تھی کہ تم پڑھتے رہو۔ پھر کچھ زمانہ ایسا چلا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت پڑھنے سے منع کر دیا، صرف فاتحہ کی اجازت باقی رہی کہ فاتحہ بھلے پڑھا کرو۔ اور پھر وہ دور آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ سے بھی منع کر دیا۔ اور حضرات شراح نے لکھتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تکلیف محسوس ہوئی، کیونکہ پیچھے ایک بندہ پڑھ رہا تھا حضور کے ساتھ، اور یہ عمل سنت کے خلاف تھا، اس لیے نبی کے دل مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ یہ یاد رکھیں، سنت کے خلاف عمل دیکھ کر تکلیف جس کو نہ ہو نا، اس کو نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات۔ ایک بدعت ہو رہی ہے، سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں، چھوڑ دو یار، ہمیں غیرت نہیں آتی وہاں پہ، تو سمجھ لیں ہمارا پیغمبر کے ساتھ تعلق ختم ہے۔ نبی کے طریقے کو مٹایا جا رہا ہو، نبی کا طریقہ مفقود ہو رہا ہو، اس کی جگہ پر بدعت آ گئی ہو، اور نبی کا امتی دیکھ کر خاموشی سے گزر جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف تو ہونی چاہیے نا، بلا چلو کچھ کر نہیں سکتا، ذہنی دلی طور پر تو اس کو ڈسٹرب ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے طریقہ تو یہ تو نہیں ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، یہاں غلط طریقہ آ گیا، بدعت آ گئی، تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی نہیں ہے، جس کو سنت کے ساتھ محبت نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نماز میں تکلیف ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے خود قرآن پڑھنے میں الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ تو کس نے پڑھا؟ ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھا، باقی جماعت خاموش رہی، باقی جماعت نے پیچھے نہیں پڑھا امام کے۔ تو دیکھیں فاتحہ کی اپنی حیثیت ہے، فاتحہ کا نماز کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ نماز میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن پڑھنے والا کون ہو یہ مسئلہ الگ ہے، کہ ہم پڑھنے والوں کا فاتحہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ جب ہم اکیلے ہوں تو پڑھیں، امام کے ساتھ ہوں تو نہ پڑھیں، امام بنے تو پڑھیں۔ فاتحہ کی نماز میں حیثیت کیا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اور نمازی کا فاتحہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے یہ الگ مسئلہ ہے۔ لوگ غلط ذہن سازی کرتے ہیں لوگوں کی، اور ان دونوں مسئلوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں، اس لیے ہمارے عوام بیچارے تو ساری حدیثیں تو دیکھی نہیں ہوتی، سنی نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں ہاں یار ہاں یہ تو حدیث تو بالکل ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، کسی حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہوں تو فاتحہ پڑھیں، کوئی دکھا دے، ماں کا لال ہو جس میں طاقت ہو تو دکھا دے کہ آپ جب امام کے پیچھے ہوں تو پڑھا کرو، کسی حدیث میں نہیں ہے یہ مذکور، کیونکہ بلکہ یہ ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو خاموش رہو، یہ ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنو، کان لگا کر سنو، ایک ہے کہ چپ رہو، دوسرا یہ ہے کہ کان بھی لگاؤ، سنو کہ امام کیا پڑھ رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ ان کفار کو جو ہم نے نعمتیں دی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ادھر نظریں نہیں اٹھانی چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمتیں کیوں دے دی ہیں۔ اللہ کے یہاں چونکہ دنیا کی قدر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کافروں کو بہت دے دی ہے، قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قدر اگر ہوتی تو اللہ انبیاء کرام کو دیتا، کوئی عزت والی چیز ہوتی، کوئی بڑے مان والی چیز ہوتی تو اللہ انبیاء کرام کو دیتا، انبیاء کرام کو کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت ہوتی نا، مچھر کے پر کے برابر بھی، تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، حدیث ہے یہ کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں ویلیو ہوتا دنیا کا نا، تو کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اللہ کو نہیں مانتا نا وہ، تو پانی کا گھونٹ بھی اس کو نہیں دے، یہ تو میری چیز ہے، قیمتی چیز میں کیوں دوں تجھے؟ لیکن اللہ کے ہاں اس کا ویلیو نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ نہ سوچیں، تسلی ہے۔ نمبر 2 کہ حضور کو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے جو مسلمان مومنین ہیں ان کے لیے آپ نرم مزاج رہیں، ان کو جمع رکھنے کی کوشش کریں، ان کو متنفر نہ کریں۔ یہ مبلغ کا کام ہے
کہ وہ احباب کو جوڑے رکھے اور دوسروں کی طرف نہ دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں، اپنے کام سے کام رکھے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صاف ان کو کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچا کر تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں کہ اگر اللہ کے حکموں پر نہیں چلو گے، مخالفت کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ دنیا میں آیا نہیں آیا تو آخرت کو تو عذاب پکا ہے، بالآخر تم نے اللہ کے ہاں پہنچنا ہے۔ اور اللہ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کر دیا، وہ بھی ذرا ان کو سنا دیجئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کوئی آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جادوگر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی نعوذ باللہ بے عقل اور پاگل بھی کہتے تھے، تو ان کی بھی آپ پرواہ نہ کریں، ہم ہیں نا، ہماری طاقت آپ کی پشت پناہ ہے۔ تو ان کی باتوں کو آپ ان کے باتوں کا جواب اگر ویسا ہی دیں گے تو پھر آپ کے اور ان کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ تو ان کی باتوں کا جواب نہ دیجیے اور چھوڑ دیجیے ان کو، یہ اپنا کام سے کام رکھیں۔ اور حضور کو یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ تنگ دل تو ہوتے ہیں اور یہ ہمیں معلوم ہے، ظاہر ہے انسان ہے اور انسان پر ماحول کے اثرات ضرور پڑتے ہیں۔ جراحت السنانی لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہتے ہیں نا تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں مٹتا۔ کانوں میں جو چیز پڑتی ہے نا یہ دماغ میں جاتی ہے اور پھر یہ بھولتی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کفار کی باتیں عجیب قسم کی ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل ہوتے تھے، کبھی کبھار بہت زیادہ بھی ہو جاتے۔ تو حضور کو تسلی دی گئی کہ آپ تنگ دل نہ ہوں، اور علاج بھی بتایا گیا کہ اللہ کی تسبیح پڑھیں اور نماز پڑھیں۔ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تسبیح ہے، یاد کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خواتین جب عذر کی حالت میں ہوتی ہیں نا تو بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، اور انسان مرد تو جس وقت چاہے پڑھ لے، پاک ہو ناپاک ہو، وضو ہو نہ ہو، ہر وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ یہ تنگ دلی کا اور پریشانیوں کا علاج ہے، حضور کو یہی بتایا گیا کہ آپ ان کفار کے اذیتوں کی وجہ سے جو تنگ دل ہوتے ہیں تو اللہ کی تسبیح پڑھا کریں۔ اور تسبیح میں سب سے اعلیٰ درجہ جو حدیثوں میں بتایا گیا وہ اس تیسرے کلمے کا ہے، یہ تیسرا کلمہ بھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضور کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے، موت تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو فرائض ہیں ان میں سے تو سب سے اول نماز ہے، تو نماز بھی دکھوں کا علاج ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو بھی کبھی نماز معاف نہیں ہوئی۔ ہمارے بابوں پر نماز معاف ہے، بابے بڑے بڑے جو بیٹھے نا، ڈنڈے کنڈے والے، بھنگ پینے والے بابے جو پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ہاں بھائی میں نے دعا کر دی، جاؤ تمہیں ساتھ بیٹے ہوں گے، ہاں بھائی جاؤ نذرانہ یہاں رکھو، اور میں نے دعا کر دی ہے کہ تمہارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بابے جو ہے نا ان پر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ بھائی نماز پڑھتے ہو بابا جی؟ نہیں، نماز تو بھائی ہمارا کام تھوڑی ہے۔ ہم ایک بابے کے پاس گئے جو لوگوں کو چھلے بیچتا تھا، چھلے دے دو، چھلا جا کر پہن لو، سارے تمہارے کام ہو جائیں۔ تو ہم نے بابے کو پوچھا، بابا جی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ مطلب نماز ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا بھائی ہم کیا کریں؟ بولا کیا جانا، تم جا کر کیا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو۔ پر کیسے بولا آیت الکرسی کا لفظ مجھے یاد نہیں رہا، آپ جو ہے نا وہ آیت الکرسی جا کر پڑھا کرو، نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے کہ موت تک نماز پڑھتے رہنا ہے، جب تک انسان کو ہوش اور حواس ہے تب تک۔ اتنی بڑی ہستی پیغمبر کی، اس کو بھی نماز معاف نہیں ہوئی، تو ہمیں کیسے معاف ہو سکتی؟ تو اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دکھوں کا علاج بھی اس میں، تسبیحات میں بھی دکھوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علاج بتایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئی تھیں کہ اللہ کے نبی میں پانی بھرتی ہوں باہر سے، آٹا پیستی ہوں گھر میں، تو مجھے جو ہے نا وہ تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی خادم دے دیجئے جو میرے گھر کے کام کاج سنبھالے، باہر سے پانی بھر کے لائے، آٹا پیسے وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا میں آپ کو خادم تو نہیں دے سکتا، ہاں سوتے وقت سبحان اللہ 33 دفعہ
الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیا کرو. یہ تھکاوٹ کا بھی علاج ہے، کیونکہ حضرت اماں فاطمہ نے یہی شکایت کی تھی کہ میں تھک جاتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ علاج ٹینشن کا بھی ہے، رات بھی سکون سے گزرنے کا علاج ہے، اور تھکاوٹ کا بھی علاج ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فدعوانا ان الحمدللہ رب